حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو نماز پڑھو نماز میں شفا ہے، اور قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن کریم بھی موجود ہے، قرآن کا خزانہ ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ نماز بھی ہم جب چاہیں اللہ کے فضل سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام سفر کے لیے نکلے تو راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، اور جب وہاں پہ رات کو ٹھہرے، خیمے لگائے، کھانے کی حاجت ہوئی تو ساتھ ایک بستی تھی، وہاں پر جا کر سوال کیا کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے کھانا وغیرہ دے دیں، ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں۔ تو لوگوں نے بات سنی انسنی کر دی، توجہ ہی نہ دی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رات کو جو اس بستی کا سردار تھا اس کو بچھو نے ڈنگ مار دیا، اور بچھو کا جو ڈنگ ہوتا ہے سانپ کے برابر ہی ہوتا ہے، بندہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس جو اس وقت اسباب تھے انہوں نے آزمائے، لیکن سردار کو کوئی فائدہ نہ ہوا، کچھ افاقہ نہ ہوا۔ کسی نے کہا کہ یار وہ نیک لوگ کوئی آئے ہوئے ہیں، چہروں پر نور تھا، بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، اچھے شریف لگتے تھے، ان کے پاس چلتے ہو سکتے ان کے پاس کوئی حل ہو۔ سردار کو لے کر صحابہ کرام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بتایا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، مہربانی کرے کوئی علاج ہو تو۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس علاج ہے۔ جی کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا ہم دم کریں گے سردار ٹھیک ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ کر دے دم، ان کو اپنا زخم بھی یاد تھا۔ انہوں نے کہا ایسے دم نہیں ہوگا، ہمیں معاوضہ دے، بکریاں دے۔ ان کے پاس بڑی بکریاں ہوتی تھی قبیلے والوں کے پاس۔ فرمایا گیا کہ تقریباً 30 بکریوں کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ ایک بکری قربانی کے لیے خریدیں، ایک بکرا خرید لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا مہنگا ہوتا ہے بکرا۔ 30 بکریوں کا مطالبہ کیا، دم صرف کرنا تھا، اور دم بھی سچے لوگوں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلاموں نے کرنا تھا۔ آج کل کے کوئی جاہل جو آج کل دھوکہ دیتے ہیں ایسے نہیں تھے، وہ پاک اور مقدس لوگ تھے، خیالات بھی پاک تھے، ان کی زبانوں میں تاثیر بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جتنا مطالبہ کرتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار، لیکن سردار ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی بکریاں دے گئے۔ دم کیا، دم میں کیا پڑھا؟ سورت فاتحہ شریف پڑھی، الحمد شریف پڑھی، جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آخر تک سورت فاتحہ پڑھی۔ اور یاد رہے اس سورت کا ایک نام سورت شفا بھی ہے، شفا والی سورت ہے، ہر بیماری کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گھر میں کوئی بھی سورت فاتحہ پڑھ کر یا پانی پہ دم کر دے یا مریض پہ دم کر دے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے، بشرطے کہ ایمان کامل ہو، یقین محکم ہو، تو بندے کو شفا مل جاتی۔ تو دم ہو گیا، بکریاں انہوں نے دے دی۔ اب صحابہ نے کہا کہ بکریاں تقسیم کریں، کافی سارے صحابہ تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بکریاں تقسیم نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں یہ مسئلہ حضور سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے دم کی یہ رقم لی تھی، بکریاں خریدی تھی، انہوں نے دی، تو کیا یہ ٹھیک تھا، جائز تھا؟ تو صحابہ کرام جب واپس پہنچے سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جا کر سارا ماجرا سنایا اور عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ بتائیں کیا کریں بکریوں کا۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے دم جو کیا تھا کیا تھا، کیا پڑھا تھا؟ بتایا حضور سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو ٹھیک ہو گیا، وہ ان کا جو سردار تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا ہم بکریاں آپس میں تقسیم کر لیں؟ حضور نے پوچھا یہ بتاؤ یہ سورت آپ کو کس نے سکھائی تھی؟ پہلے تو یہ بتائیں، آپ جو ادھر گئے تھے، آپ مبلغ بن کے گئے تھے اور بہت بڑے صحابی ہو، میرے غلام ہو، آپ نے یہ دم کیا ہے،
یہ صورت کس نے سکھائی آپ کو؟ تعلیم کس نے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ تو آپ نے سکھائی ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے میرا حصہ نکالو، میرا حصہ نکالو حضور۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ سورت فاتحہ جو شفا ہے، آج جو ہم مارے پھر رہے ہیں اور ویکسین کی تلاش میں ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہیں، جو ہمارے پاس خزانہ موجود ہے قرآن کریم کی صورت میں، سورت فاتحہ کی صورت میں، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ روز اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سورت فاتحہ شفا والا پانی پلائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہر بلا سے، ہر وبا سے، اللہ ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔